مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت کے حوالے سے اب کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور رہے گی۔ انہوں نے وزارتیں لینے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں نواز شریف کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی خبریں افواہیں ہیں، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جنگ میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے حضرت داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی تقریب میں شرکت کی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں منہدم 5 منزلہ عمارت کا ملبہ 30 گھنٹے بعد بھی نہ ہٹایا جا سکا، تاحال 65% ہی ہٹایا گیا۔ ملبے تلے کچھ افراد کے دبے ہونے کا خدشہ، ثانی میں اموات کی تعداد 16 ہو گئی۔ بھاری مشینری سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کہتے ہیں ملبہ ہٹانے میں احتیاط برتی جا رہی ہے، اس لیے تاخیر ہو رہی ہے۔ رات کی عمارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا۔ متاثرین کو لیاری کی منہدم عمارت کے ملبے سے زندگی کی امید۔ گیتا کی ماں، بیٹی اور اس کے خاندان کے نکلنے کی آس لگائے ملبے پر بیٹھ گئی۔ کراچی سول اسپتال کے باہر بھی متاثرین کا رش۔ کہتے ہیں ہمارے اپنے کہاں ہیں، کوئی کچھ نہیں بتا رہا، ہم بہت پریشان ہیں۔ بچے کو پتا ہے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات ایس پی سی اے کی زیر نگرانی ہوتی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں کراچی کو مافیا چلا رہی ہے، عمارت گرنے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ واقعے پر کسی بھی وزیر نے معافی نہیں مانگی۔ وزیر مملکت مذہبی امور خلداس کوہستانی کا لیاری کا دورہ، کہا سانے پر سیاست نہیں کرنا چاہتے مگر حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ عمارت گرنے سے مقینوں کو متبادل جگہ فراہم کرتے، سانے سے پہلے اقدامات کرتے۔ کراچی میں بھتہ اور غیر قانونی تعمیرات کی شروعات ایم کیو ایم نے کی تھی۔ سال 2000 سے کراچی میں غیر قانونی پورشنز کی تعمیرات شروع ہوئی۔ ایم کیو ایم کے سیکٹر اور یونٹ کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات کروائی گئی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں علی خورشیدی صاحب، ایم کیو ایم مرکز کے بالکل سامنے غیر قانونی عمارت ہے، کیا کبھی اس غیر قانونی عمارت کو گرانے کے لیے درخواست دی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی یاد ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں 9 محرم کے مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر آمد رہا۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد، جلوس حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر ختم ہوگا۔ لاہور میں 9 محرم کا مرکزی جلوس اسلام پورہ پانڈو سٹریٹ اور اسلام آباد میں امام بارگاہ اسنا عشری G62 سے برآمد ہوا۔ ملتان، فیصل آباد، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں بھی جلوس برآمد۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس کی بھاری نفری تعینات، راستے سیل، جلوس کی گزرگاہوں پر موبائل سروس معطل۔ اسلام آباد میں افغان شہریوں کو جعلی ویزوں کے اجرا کا سکینڈل بے نقاب۔ جعلی ویزے جاری کرنے والے 6 ملزمان پر مقدمہ درج۔ ایف آئی اے کے مطابق جعلی اسپانسرشپ پر افغان شہریوں کو ویزے جاری کیے گئے۔ 4 کروڑ کی مشکوک رقم بینک اکاؤنٹ میں جمع کی گئی۔ ویزوں کے لیے جعلی اسپانسرشپ اور شناختی کارڈ استعمال کیے گئے۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کے اثاثے پبلک ہوں گے۔ حکومت نے IMF کی بڑی شرط پوری کر دی، افسران کو اپنی اور اہل خانہ کے اثاثے ڈیجیٹل طور پر فائل کرنا ہوں گے۔ صدر کی منظوری سے سول سرونٹس ترمیمی ایکٹ کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کو بھجوا دیا۔ پولیس اور سی ٹی ڈی کی تونسا شریف میں کارروائی۔ فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک، 8 زخمی حالت میں گرفتار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائی پر پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین، کہا فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ بنوں کے علاقے جانی خیل میں قبائلی جرگے کے ارکان پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، پولیس اہلکار سمیت 4 افراد زخمی۔ دہشت گردوں نے قبائلی رہنما ملک عید نواز کے اغوا کی کوشش کی۔ جرگہ شرکا کی جانب سے مزاحمت پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔
ARY نیوز کی خبر کا اثر 10 ماہ پہلے نواب شاہ سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی بچی گھر لوٹ آئی۔ اہل خانہ کے مطابق اغوا کار بچی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ روز پہلے بچی کے اہل خانہ مدد کے لیے ARY نیوز کراچی کے دفتر پہنچے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوگان اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ECO اجلاس کے بعد چہل قدمی۔ آذربائیجان کے صدر نے وزیراعظم اور ترکیہ کے صدر کو خانقندی کی تاریخ اور عمارتوں سے متعلق بتایا۔ صدر الہام علیوف خود گاڑی چلا کر وزیراعظم کو زہرانے پر لے گئے۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف نون لیگ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال 7 جولائی کو سماعت کریں گے۔ نون لیگ کا کہنا ہے خیبر پختونخوا میں خواتین کی مخصوص نشست کم دی گئی ہے۔ شندور میلے میں صوبائی وزراء کے اہل خانہ کو لانے لے جانے کے لیے ایئر ایمبولنس نے 10 چکر لگائے، لیکن ایئر ایمبولنس سوات واقعے میں موجود نہیں تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبائی حکومت نے اب سوات میں تجاوزات گرانا شروع کر دی ہیں، جس نے بنائی تھی ان کو سزا دیں۔ حماس جنگ بندی مذاکرات پر آمادہ، صدر ٹرمپ کا خیر مقدم۔ کہا آئندہ ہفتے غزہ جنگ بندی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے، غزہ میں بہت سے امداد بھیج رہے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام پر صدر ٹرمپ نے کہا ایران کا جوہری پروگرام ختم کر دیا ہے، لیکن ایران اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران سے متعلق بات کروں گا۔ اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت۔ IGFC نارتھ میجر جنرل انجم ریاض کے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے مزار پر حاضری، فاتح خانے کی۔ صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا شہید کی قربانی قومی تاریخ کا روشن داغ ہے، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل کے محاذ پر بہادری، جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر اور دیگر مسلح افواج کے سربراہان کا بھی کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت۔